بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ سے سچ کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عزیزان محتشم، آج کے اس دور میں ہر بندہ قلبی بے چینی اور اضطراب کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ ہر بندہ اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ ہر بندہ بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جڑوں سے لے کر تنوں تک جھوٹ سرایت کر چکا ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دلی سکون پائیں، چہرہ ہمارا پر نور ہو، دل ہمارا پرسکون ہو، تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نیکی کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہوگا، اور جھوٹ جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ اور وہ نیکی کیا ہے؟ حقیقتاً وہ نیکی سچ ہی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لاجپال آقا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک انسان جب نیکی پر چلتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اسے صدیقین میں سے لکھ دیتا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اور بے شک بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جہنمی لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان من، اس حدیث مبارکہ سے ہمارے اوپر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سینوں کو ٹھنڈ پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہمیں نیکی کی راہ اختیار کرنی ہوگی اور دنیا کی تمام برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اب دنیا کی تمام برائیوں کو چھوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو کہ میرے اور آپ کے پیارے لاجپال آقا حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شخص کو ارشاد فرمایا۔ وہ یہ کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شراب نوشی کا عادی ہوں، چوری چکاری کرنے کا عادی ہوں، جھوٹ بولنا میری عادت ہے، لیکن اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ نے تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں صرف ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے وہ چیز ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم صرف ایک جھوٹ کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ ایمان لے آیا۔ بارگاہ رسالت سے جانے کے بعد جب اس نے شراب نوشی کا ارادہ کیا، شراب پینا چاہی، تو جب اس نے شراب کو سامنے رکھا، پینے لگا، تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شراب کے بارے میں پوچھیں گے
تو میں نے اگر جھوٹ بولا تو پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ میں پورا نہیں کر رہا ہوں گا، اور اگر میں نے سچ بتا دیا کہ میں نے شراب پی ہے تو پھر مجھ پر حد جاری ہو جائے گی۔ یہ بات سوچنے کے بعد اس نے شراب کو چھوڑ دیا اور شراب نہ پی۔ اس نے چوری چکاری کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہی سوال آیا، اور جب زناکاری کرنے کی کوشش کی اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہی سوال آیا۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف ایک برائی چھڑا کر دنیا کے تمام برائیوں سے اسے محفوظ کر دیا۔ یہی طریقہ آج ہمیں بھی آزمانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے معاشرے سے جھوٹ کا کلا کما کرنا ہوگا اور سچ کو اپنے معاشرے کے اندر رائج کرنا ہوگا۔ صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ آج ہم اپنی روح کو بھی تسکین دے سکتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی چین دے سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے کو ترقی بھی دے سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جھوٹ جیسی اور غیبت اور حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔